السلام علیکم ناظرین۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ بڑے پیر صاحب کے فوت ہونے کے بعد جب سے ان کا بیٹا گدی نشین ہوا تھا تو آستانے کے ارد گرد کے لوگوں کو کچھ عرصے میں ہی معلوم ہو گیا تھا کہ ان کے بہت سے مسائل حل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ آستانے پر حاضری تو وہ ہمیشہ سے دیتے آئے تھے، لیکن بڑے پیر صاحب ان سے بات بہت کم کیا کرتے تھے۔ وہ سب کو اکٹھے ہی دم کر دیا کرتے تھے اور وہ نذرانے، ہدیے، تحائف وغیرہ لے کر واپس آ جاتے تھے۔ چھوٹے پیر صاحب شہر میں رہتے تھے، لیکن مہینے میں 3-4 دن کے لیے آستانے پر آتے تھے اور صبح کے وقت لوگوں کو بھی ان سے ملنے کی اجازت تھی۔ پینو جو ایک خاتون تھی، اس نے سب عورتوں سے سنا کہ پیر صاحب کی دعاؤں میں بہت اثر ہے، تو وہ بھی اپنے شوہر کے لیے تعویذ لینے کے لیے چلی گئی۔ ایک کمرے میں بہت سی عورتیں بیٹھی تھیں، وہ بھی وہاں بیٹھ گئی۔ جب پینو کی باری آئی تو پیر صاحب نے پوچھا کہ کس لیے آئی ہو؟ اس نے نظر اٹھا کر چھوٹے پیر صاحب کو دیکھا۔ اسے حیرت ہوئی تھی کہ بڑے پیر صاحب تو کبھی نہیں پوچھتے تھے، وہ بس دم کر دیا کرتے تھے اور کہتے تھے، جا بیٹا، پریشان نہ ہو، تیرا کام ہو جائے گا۔ سب مطمئن تو ہو جاتے تھے لیکن کام نہیں ہوتا تھا۔ اب چھوٹے پیر صاحب نے پوچھا تو پہلے تو اسے سمجھ ہی نہیں آئی کہ کیا کہے۔ وہاں اور بھی کچھ عورتیں اپنے مسائل لے کر آئی بیٹھی تھیں۔ آخر ہمت جمع کر کے اس نے کہا کہ پیر صاحب، میری اپنے شوہر کے ساتھ ہر وقت لڑائی ہوتی رہتی ہے، کوئی تعویذ دے دیں کہ لڑائی نہ ہو، گھر میں سکون ہو جائے۔ پینو کی یہ بات سن کر کچھ اور عورتوں نے بھی سر اٹھا کر دیکھا جیسے ان کا بھی یہی مسئلہ ہو۔ پیر صاحب نے پھر سے سوال کیا کہ لڑائی زیادہ کس وقت پہ ہوتی ہے؟ یہ سوال پینو کے لیے پھر سے غیر متوقع تھا۔ بھلا پیر بھی مریدوں سے ایسی باتیں پوچھتے ہیں؟ وہ تو بس تعویذ دے کر بھیج دیتے ہیں۔ پینو نے تھوڑے سے وقفے کے بعد کہا، اکثر تو وہ شام کو کام سے واپس آتے ہیں، تب بھی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لڑائی کی وجہ سے میرا تو کھانا کھانے کو بھی دل نہیں کرتا۔ پیر صاحب نے پھر سے پوچھا کہ اکثر لڑائی کس بات پر ہوتی ہے؟ پینو نے کہا کہ وہ اپنا سارا پیسہ اپنے رشتہ داروں پر لٹا دیتے ہیں۔ اس پر مجھے تپ چڑھتی ہے، اس پر میں کچھ کہہ دیتی ہوں تو وہ ہتھے سے ہی اکھڑ جاتے ہیں۔ پیر صاحب نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ آپ کا شوہر آپ کی ضروریات پوری نہیں کرتا؟ آپ کو جب پیسوں کی ضرورت ہو تو پیسہ خرچ نہیں کرتا؟ پیر صاحب نے پینو کی طرف دیکھے بغیر ہی پوچھا تھا۔ باقی عورتوں کی نظریں پینو کے مہنگے سوٹ کی طرف اٹھ گئیں۔ انگلیوں میں سونے کی انگوٹھیاں اور ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے۔ پینو نے عورتوں کی نظروں کو دیکھ لیا تھا۔ کہنے لگی، اللہ کا شکر ہے مجھے کسی چیز کی کمی نہیں آنے دیتا۔ پیر صاحب نے پہلی بار نظریں اٹھا کر سب عورتوں کی طرف دیکھا اور کہا، اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی رزق دیتا ہے وہ صرف ہمارے لیے نہیں ہوتا، اس میں ہمارے غریب رشتہ داروں کا، یتیموں، مسکینوں اور ناداروں کا بھی حصہ رکھ دیتا ہے۔ ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں رزق میں ان کا حصہ رکھا ہے، ان کے رزق میں ہمارا حصہ نہیں رکھ دیا۔ اور جب کوئی اس حصے کو روک دیتا ہے جو دوسروں کے لیے ہمارے رزق میں شامل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہی نظام ہے کہ اللہ کا، کہ کبھی کوئی سدا امیر نہیں رہتا اور کبھی کوئی سدا غریب نہیں رہتا، کسی کو پیسے دے کر آزماتا ہے اور کسی سے پیسہ لے کر آزماتا ہے۔ آپ کا شوہر جو بھی کماتا ہے، بلا شبہ پہلا حق یہ ہے کہ آپ کی جائز ضروریات پوری کریں۔ آپ کی ضروریات پوری کرنے کے بعد وہ اپنے پیسے خرچ کرنے میں مکمل آزاد ہیں۔ آپ شکر کرو کہ وہ غریب رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے۔ یہاں تو ایسے مردوں کی بھی کمی نہیں ہے جو نشے پر سارا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں، ایسے بھی ہیں جو حرام کاموں میں پیسہ لٹا دیتے ہیں۔ یاد رکھو کہ اگر تم اس پر خوشی کا اظہار کرو گی جو وہ اپنے غریب رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے تو اس ثواب میں تمہیں بھی حصہ ملے گا، اور اگر اس پر جھگڑا کرو گی تو ثواب سے تم محروم ہوگی ہی، ساتھ میں اپنی زندگی کو بھی بے سکون کرو گی۔ اسی علاقے کی منیرہ کا واقعہ کوئی زیادہ پرانا تو نہیں ہے، اسے ہر نعمت میسر تھی۔
لیکن اسی بات پر شوہر سے جھگڑا کرتی تھی کہ وہ اپنی ماں اور بیوہ بہن پر خرچ کیوں کرتا ہے۔ شوہر نے لڑائی جھگڑوں سے تنگ آ کر اسے طلاق دے دی تھی۔ اب جہاں شادی ہوئی تھی وہاں سے سب نعمتوں سے بھی محروم ہے اور سارا دن کام کاج کرتے گزرتا ہے اس کا۔ ادھر بھی آئی تھی، وہ تو یہی کہتی ہے کہ میری بیوہ نند اور ساس نے جادو کروایا ہے، لیکن سب کو معلوم ہے کہ اس کی زبان نے اسے یہ دن دکھائے ہیں۔ اپنے گھر کا سکون آپ سب کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے معاشرے کے مردوں میں بہت سی خرابیاں ہیں، لیکن سارے خراب نہیں ہیں۔ اگر قسمت سے ایسا شوہر ملا ہے جو آپ سب کی جائز ضروریات کا خیال رکھتا ہے تو پھر اس سے بچنے والے پیسے کو شوہر کو اللہ کی راہ میں سکون سے خرچ کرنے دیں، اور اس میں خاص طور پر رکاوٹ نہ ڈالیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں پر کیوں خرچ کرتا ہے۔ اس کے رشتہ داروں سے اپنی لڑائیوں کو اس معاملے میں نہ لائیں۔ وہ خود کماتا ہے، اسے اپنی مرضی سے خرچ کر لینے دیں۔ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ کسی کی طرف جانے والا رزق کا راستہ آپ روکو تو آپ کی طرف جانے والے رزق کا راستہ بھی روک لیا جائے۔ شام کو پینو کا شوہر گھر آیا تو پینو نے اسے پانی پلایا، اس کا حال احوال پوچھا، پھر کھانا لگانے کا کہہ کر چلی گئی۔ پینو کا شوہر بڑا خوش ہوا اور ساتھ ساتھ حیران بھی ہوا کہ پینو نے جو تعویذ کروائے تھے وہ پٹھے تو نہیں پڑ گئے، یعنی اس پر جو تعویذ کروانے گئی تھی وہ تعویذ کا اثر اس پر الٹا تو نہیں پڑ گیا۔ تو اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر مرد اپنی بیوی کا جائز جو ضروریات اس کی ہیں وہ پوری کر رہا ہے۔ جائز ضروریات میں کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ بیمار ہے تو اس کی دوائی دارو کا بندوبست کرے، اس کے جو کپڑے لتے ہیں ان کا خیال رکھے، گھر پہ چھت کا جو ہے وہ مناسب بندوبست رکھے، اور وقت پہ اس کو کھانا پینے کا جو سامان ہے وہ اچھے سے فراہم کرے۔ تو اس کے علاوہ مرد اپنا پیسہ خرچ کرنے میں آزاد ہوتا ہے۔ اگر عورت اس پر بلا وجہ روک ٹوک کرے گی، الزام تراشیاں کرے گی، اس کو اس کی مرضی کرنے سے منع کرے گی تو اس سے دو چیزیں ہوگی، ایک تو گھر میں بے برکتی پیدا ہوگی، اور دوسرا کیا ہوگا، دوسرا یہ ہوگا کہ ان کے میاں بیوی کے آپس کے تعلقات جو ہیں وہ بھی خراب ہونا شروع ہو جائیں گے، اور انہی خراب تعلقات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ارد گرد موجود جو حاسد لوگ ہیں وہ مزید اس میں بگاڑ پیدا کریں گے۔ لہٰذا میاں بیوی کو ایک دوسرے کی مشاورت سے چلنا چاہیے اور ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کا خیال رکھنا چاہیے۔ شکریہ۔